نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت ہی عابد و زاہد اور دینی خدمت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کے نام سے آپ مشہور و معروف ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک صاحب تھے، اب ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ان کی خدمت کرتے تھے اور خدمت کے نتیجے میں دعائیں بھی لیتے تھے اور یہ سعادت بھی حاصل کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس قدر ان سے خوش تھے کہ سجدے میں جا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ کسی بزرگ کا کسی کے لیے اس طرح سے سجدے میں جا کر دعا کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور دعا بھی یہ کرتے تھے کہ یا اللہ، انہوں نے میری دنیا کی کفالت فرمائی ہے، یا اللہ آخرت کی کفالت آپ ان کی کر لیجیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دعا۔ وہ یہ جو تھے بزرگ جو ان کی خدمت کرتے تھے، ہر مہینے ان کی تمام ضروریات کے لیے 1000 درہم خرچ کرتے تھے۔ کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بس انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا کہ میں ان کی، آپ اپنے دینی خدمت میں لگے رہو، میں آپ کی کفالت کرتا ہوں، جو بھی آپ کی ضروریات ہوں گی میں انشاءاللہ مہیا کرتا رہوں گا۔ اس طرح سے کسی بزرگ کی خدمت اور پھر اس کے نتیجے میں دعا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مسلمان بھی اگر کسی دوسرے مسلمان کے غائبانے میں دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک دعا جو ہے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ضروریات وہ پوری کرتے رہے اور وہ ان کو یہ دعا دیتے رہے، یا اللہ، انہوں نے میری دنیائی کفالت کر لی ہے، آپ ان کی آخرتی کفالت فرما لیجیے۔ آخر خدمت کرنے والوں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ الحمدللہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت اور ان کی دعائیں کام آ گئی۔ جس طرح وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کر دیا، یعنی جیسے میں نے دنیا کی کفالت ان کی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کفالت اپنے ذمہ لے کر مجھے معاف کر دیا اور جنت میں داخل فرما دیا، اور کیا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے نا بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے دعا کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، یعنی دعا قبول ہو یا نہ ہو، خود مانگنا عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا ہو العبادہ، دعا خود عبادت ہے، یعنی کچھ ملے نہ ملے مانگنا بھی عبادت ہے، کیونکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عام طور پر کسی کی دعا رد نہیں کرتے ہیں، خاص طور سے جب کوئی اخلاص سے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں۔ مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب کچھ اور ہے، کچھ اور، یعنی دعا کا مطلب ہم کچھ سمجھتے ہیں اور دین میں مطلب اس کا دوسرا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں بس وہی ملے، اگر وہ ملے تو سمجھتے ہیں ہاں دعا قبول ہے، وہ نہ ملے تو کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوئی، دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔
دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہی مل جائے، اسے بھی دعا قبول ہونا کہتے ہیں، جسے عام لوگ بھی دعا قبول ہونا سمجھتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتا، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی آنے والی بڑی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، یا کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں جو ہم نہیں مانگ رہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں داخل ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ حاکم ہے ایسے وہ حکیم بھی ہے، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری مصلحت دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں، یہ کچھ اور مناسب ہے یا یہی مناسب ہے، پھر ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے بچہ ماں باپ سے اگر انگارہ مانگے تو ماں باپ دے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے، چاہے کتنے روئے، کتنے چیخے، کتنے چلائے، ٹافی دے دیں گے اس کے بدلے میں، یا اور کوئی چیز دے دیں گے، لیکن وہ نہیں دیں گے جس سے اس کا ہاتھ جلے اور اس کے کپڑے جلیں۔ تو بعض دفعہ بندہ اپنی سمجھ سے جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بالکل سولانہ صحیح مانگ رہا ہوتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ جو کچھ مانگ رہا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے بچہ بھی تو یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ انگارہ دو، کتنا خوبصورت ہے، کتنا چمکدار ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کے حق میں مفید ہے یا نقصان دہ، اس لیے جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، تو دوسری چیز دے دیتے ہیں، دوسری نعمت دے دیتے ہیں، یا کوئی دوسری مصیبت جس سے بچنے کی دعا ہی نہیں کر رہا اور وہ مصیبت آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا کی بدولت وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں، تو یہ بھی دعائیں قبولیت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں جمع کر دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ مانگ رہا ہے یہ تو نہیں ملے گی، تب بھی سے کام چل جائے گا، لیکن آخرت میں جس فلاں چیز کی جو اسے ضرورت ہے، جس کی دعا بھی نہیں کر رہا، اور وہاں اس کو اس کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، لہذا اس دعا کو اللہ تعالیٰ مہر لگا کے رکھ دیتے ہیں کہ جب یہ آخرت میں جائے گا تو اس دعا کے بدلے وہ دے دیں گے جو اس نے مانگا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی ایک دعا کی قبولیت ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی قبولیت ہے بھائی، کہ ٹکا مانگا اور 1 کروڑ دے دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا مانگی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو یہاں کی نعمتوں سے کروڑ گنا بڑھ کر ہے۔ یہ بھی دعائیں قبولیت ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، وہ دعا سے متعلق نہیں ہے، سبق لینے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا فرمایا تھا، مردوں کو زندہ کرنے کا بھی اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جیسے مادر ذات اندھا ہو تو حضرت ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بینائی بحال ہو جاتی، گونگا ہوتا، بہرا ہوتا، کوڑی ہوتا اور پیدائشی ہوتا جس کا ظاہراً کوئی علاج نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو مردوں کو زندہ کرنے کی بھی اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو سام ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ زندہ ہو جائیں تو ہم ان کو دیکھیں کیسے ہیں، ان سے بات کریں۔ آپ نے کہا ان کی قبر دکھاؤ کہاں ہے، تو بنی اسرائیل ان قبر پہ لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے کہا کہ سام اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، سام اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ فوراً قبر سے نکل کر زندہ کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ اس کے سر کے بال، داڑھی کے بال سب سفید ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سام جب تمہارا انتقال ہوا جب تک تمہاری داڑھی کالی تھی، سر کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی سب کالے تھے، سفید کیسے ہو گئے؟ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں انتقال کے وقت میرے بال سارے کے سارے کالے ہی تھے، لیکن جب آپ نے کہا نا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے تو میں سمجھا قیامت آ گئی، اس کے خوف سے میرے سارے بال سفید ہو گئے، قیامت خوف سے ایک دم میرے
بال جو ہیں سارے کے سارے سفید ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. پھر حضرت نے پوچھا بھائی تم انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ 5000 سال ہو گئے. 5000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا تو وہ زندہ ہو گئے. تو بھئی قیامت کا دھڑکا ایسا ہے جیسے جگر مراد آبادی کا شعر ہے نا، پینے کو تو بے حساب پی لیا بھئی یوم حساب کا دھڑکا. ان کے قیامت و خوف سے بال سفید ہو گئے سارے کے سارے. ایسے خوفناک دن ہے، ہولناک دن ہے بھائی، اس کی تیاری کرنی چاہیے. گناہوں سے بے حد بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے تاکہ جب قیامت میں اٹھیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. جو نیک دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تابع دار بن کر دنیا سے جب اٹھے گا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. اس لیے بھئی قیامت کا دن بس یہ ڈرنے کا دن ہے، یہ بہت ہی زیادہ خوف کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنے رحمت سے خاص اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک ان کاموں کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہوں، اور ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہمیشہ توفیق دے. اگر ہو جائیں تو سچی توبہ کی توفیق دے کہ ہم توبہ کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. اور اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، محشر کی تکالیف سے ہی بچائے، اپنے عرش کا سایہ اپنے رحمت سے عطا فرمائے، حضور کی ہمراہی عطا فرمائے. دعا سے کام چلے، دعا بھی اور کوشش بھی، دعا بھی کرے آدمی، کوشش بھی کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.